الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة يغشى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجات عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد تربیت دشمن تلانا بابا دے بلند صدبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے خدا مختالا ووسیلہ جہد معصومین علیہ السلام ووسیلہ سید الشہداء جس سے جتنا عزاداری ہوندی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس عزاداری کی عزاداران کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ سارے اس تھوڑی پیچھے کو قبول و منظور فرما دے اللہ تعالیٰ کو سان جتوں دور کھنے تشریف فرما ہوئے ہر قدم دے بدلے دعا کو اللہ تعالیٰ حسنات عطا فرما دے اور ہر قدم دے بدلے سیئات کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے پروردگار ساری عزاداری کو قبول و منظور فرما دے آمدن سامان جو کوتاہیاں ہو گئے اللہ تعالیٰ وہ سارے کوتاہیاں ساری عزاداری کا صدقہ معاف فرما دے جتنی حاجات اور دعائیں کھن کے ہے بے آل بیت علیہ السلام کا صدقہ اس عزاداری کا سب جو قبول و منظور فرما دے جتنے مومنین پریشان ہیں اس عزاداری کا صدقہ سب کے پریشانی کو اللہ دور فرما دے دعائیں کی قبولیت واسطے بابا دے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل
مرتبہ سوگوار جوں جوں دن گزرتے آندے سوگ وچ اضافہ ہوندا پیا حق بردے جہاں سب کچھ قربان کر کے دین اسلام بچا گئے سب مسلمان نے اور انسان دلتے ہیں انہیں دا حق بردے ان کو یاد کیتا ہے بے شک جی یہ عدداری سب کو بہترین نظریہ ملے ہر حوالے نہ جی حضرت سید الشہداء کی ایجاد میں ہوتی ہے اور ان درس توحید بھی ملتے درس رسالت بھی ملتے بے شک درس امامت بھی ملتے درس قیامت بھی ملتے نماز کا بھی تلقین کی ویتی ہے روزے اور حج دے مسائل بھی بیان کیتے ہوئے گال سمجھانے پئی ماشاءاللہ بھائی تاکہ یہ بہترین اور سلسلہ ہے جہاں کہیں کو نصیب کہیں ملت تشیع ہو یہ شرف حاصل ہے لگاتار متواتر دن رات عبادت وچ مصروف ہوندے صرف مرد نہیں ان دے بچے بھی شامل ہوندے ان دے خواتین بھی شامل ہوندے یہ ایسا درس ہے پورے کھاتے افراد شامل ہوندے بے شک جی ان دے کوئی پابندی نہیں باقی مدارس وچ ونجو کسی عمر دی پابندی ہے کسی تعلیم دی پابندی ہے کسی ان پڑھ کو اساں نہیں داخلہ دیں گال سمجھاندی پئی کسی عمر دی پابندی ہے سی یہ ہن بڈھڑا تھی کہ یہ ہن یاد نہیں کر سکتا ان تے پابندی ہے یہ او درس ہے جڑا سب واسطے عام ہے جی اتھا خاص بھی آندن اتھا عام بھی آندن اتھا جتنے افسران ہوں او بھی آندن تے غریب روزگار والا بندہ بھی آندے نہائندہ مقام بھی ہے کہ ہے اتھا کوئی کہیں کو پروٹوکول دی ضرورت کہیں گھر سمجھ آتی تھی اتوار تھے سب دا حق پر دے اس دین اسلام واسطے حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانی دیتے اصل او دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے جی ایک ذکر امام حسین علیہ السلام ایک مقصد حضرت امام حسین علیہ السلام ذکر بھی ضرور ہوئے نال مقصد بھی ذہن وچ ہوئے جی جتنی مقصد اونچا ہوندے اتنی اون دے واسطے قربانی زیادہ ہوندی ہے بات سمجھ آتی بھئی ماشاءاللہ جتنی مقصد بلند ہو سی اتنی قربانی بلند ہو سی جی کیا وجہ ہے دنیا دے واسطے یہ سب کچھ نہیں ہویا بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی جناب حنفیہ کو آدھے ہیں جی کہ میں یہ نکلا ہوں نہ میں کو دنیا دی ضرورت ہے نہ میں کو عہدے دی ضرورت ہے نہ میں فساد دی وجہ کو نکلا میں صرف اس واسطے نکلا اپنے نانے دا وطن اس واسطے چھوڑے بھی اپنے نانے دی امت دی اصلاح واسطے بات سمجھ آتی پئی یہ ساری اصلاح واسطے نکل جائیں یہ سارا گھر اگر گھر قربان نہ کریں دے بچے بچیں دے یہ دین اسلام نہ بچے ہا یہ دین اسلام بچ شراب حلال ہو بنے ہا یہ دین اسلام بچ زنا عام ہو بنے بدکاری عام ہو بنے ہا یہ دین اسلام دے بچ کوئی حیا نام دی کوئی شے نہ رہیا یہ سب حضرت امام حسین علیہ السلام قربان لے گئے دین اسلام کو بچا گئے گال سمجھ آتی کہ یہ دین اسلام جڑا اج ساکو ہدایت دے پاسے کی تھی میں دے ساکو سمجھنے کی کوشش کروں بابا دے بنا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد
تواڈے سامنے سورۃ توبہ دے وچوں ایک رکوع کچھ رکوع دی تلاوت کا شرف حاصل کیتے اس سورت کو ایک یہ بھی شرف حاصل ہے ان دے ابتدائی دا آیات ایک دی خاصیت ہے این سورت دے اول وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں قرآن مجید دی 114 سورتیں دے وچوں ایک واحد سورت ہے جن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم نال نہیں ہوتی وجہ یہ ہے کہ باقی 113 سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت دا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے بغیر کوئی سورت مکمل آل تشہید نتی یہ بھی ایک نقطے دی گل ہے جی اس واسطے ساڈے فقہ دے وچ بالاتفاق نماز دے وچ وی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا بالجہر پڑھنا واجب ہے گل سمجھ آندی سوائے اس صورت ہے کیونکہ اس صورت کی ابتدا زیادہ آیات مشرکین کے خلاف نازل ہوئے تے اللہ دا حکم ہے اللہ دا نبی مشرکین مکہ دے سامنے انہیں دی تلاوت کرو تفسیر لکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یہ آیات دیکھ کے آکھا مشرکین مکہ دے سامنے تلاوت بن کے کر جو ہی یہ روانہ ہوئے تے اللہ تعالیٰ دی وہی نازل ہوئی ہے نبی جات خودوان بات سمجھ آئی ذات خودوان تلاوت کر یا اپنا جھان بھیج داس میں آنی بھی جاتے خود بنو مشرکین نے مکہ دے سامنے آیات دی تلاوت کرو یا آپ نے میں دے دے اپنے جھان بھیج اس سنی شیعہ تفسیر میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو سجا آخر اللہ دا نمہ اور تازہ حکم ہے یا خود بنو یا اپنا جھان بھیجو سبحان اللہ داس میں جاتے بھی اس واسطے اے آیات زمانی تن ابو بکر کو وہ رستے میں جو سی مندے کو لوگ گھٹ کے ان کو واپس بھیجو خود بن کے تلاوت کرو داس میں جاتے اس سنی شیعہ دے تفسیر دے وچ گل موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نشان دیتا میری طاقت سے سوار تھی کہ ونجو جی سوار تھی کہ گئے ایک مقام اٹھیں قریب گئے تھے مخصوص آواز ہے نا نبی علیہ السلام دے کٹنی دی جب قریب گئے اس مقام دے تے اٹھنی آواز دیتی ہے اور سمجھ گئے کوئی خاص حکم ہے تے نبی علیہ السلام دی اٹھنی دی آواز ہے حضرت علی علیہ السلام پڑھ کے رکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے جاتے اللہ دا حکم خود بنجو یا اپنا جھان بھیجو اے آیات میں کو حکم ہے تو میں بن کے تلاوت کریں دا تو سب واپس لگے بنجو واپس ہے تو نہایت پریشان گال سمجھ آتی بھی نہایت پریشان ہیں کہ میرے کو آیا تو میں کوئی شخص ملتا جا میرے کو آیا کیوں گیتا گیا بل آکے نبی علیہ السلام کو آگے سے کہ میرے واسطے کوئی حکم ہے اللہ دے نبی تسلی نیچے تو خاموش رہے حکمی میں ہاں
ذات آپ ونجو ذات اپنے جان بھیجو یہ جو ان پتہ لگتے نبی دا جانشین وہ سی جڑا نبی جیاں ہو سی گال سمجھ آتی بھی اس واسطے ساتھ شخص ہے سدا مولا سچا اور پکا نبی علیہ السلام دا جانشین ہے خلیفہ ہے جی ایک قرآن مجید انہیں دا قصیدہ ہے بابا دے بنا صلبہ اللہم صلی اللہ وہ سورت توبہ نے وچوں تلاوت ہے شرط اللہ تعالیٰ فرمائے انما یامر مساجد اللہ ما کان للمشرکین ان یامر مساجد اللہ مشرکین واسطے یہ کہ نہیں کہ وہ مسجد آباد کرنے گال سمجھا دے کہ تھوڑی جی گفتگو مسجد کے حوالے نہ میں کوشش کریں گا قرآن مجید کفار کے متعلق اور نصارہ کے متعلق یہودی کے متعلق عثمان کے متعلق کہا سمجھانی بھی ایمان والے کے متعلق ہر کہیں کے متعلق گفتگو ہے تو کوشش کرے سوں میں پہلے نہیں میں عرض کی تھے مجالس لوگ کس جہاں جائے ایک ہوندے لوگیں واسطے ہیں دوجھے واسطے ہیں انہیں کو متوجہ کریں دے میں کہ آسان جنہیں کو منیتے ہیں اور وہ کیا ہیں سچے ہیں انہیں دی مثل کوئی کہنی انسان دے بچھو گار سمجھ آتی بھئی وہ جو ہوتے ساجہ مجالس اپنے دی اصلاح واسطے آتے ملے ساتھ دوجھے دن پاسے ونجوں تے دادا وجہ ملتے گار سمجھ آتی بھئی تجھے ہر پاسے وجہ داد ڈالی ملتی ہے اپنی اصلاح دی گل کروں تے بالکل جمود اور خاموش ہو ویندر کہا سمجھا دی بھئی اور جی میں تجھے دے متعلق والا ایمان دل تازہ ہو ویندے تے سبحان اللہ دی آواز آتی ہے سادے متعلق جنہیں ملے حکم ہوئے تے بانوی زبان چ نکلے سبحان اللہ جی سیر اکھی تے جو اللہ دا حکم ہے اوے کرے سوں جی میں نبی علیہ السلام دا حکم ہے جی میں سارے چاہتا معصومین علیہ السلام دا حکم ہے اساں اپنی زندگی کو ہوئے گزرے سوں گال سمجھ آتی بھی مشرکین دے واسطے نہیں وہ اللہ دے مسجد کو آباد کر رہے ہیں جنہیں میں نے خود وہ اپنے کفر دے اتے شاہد ہیں گواہ ہیں باتوں نے کو کوئی حق نہیں پڑتا اولائکہ حبطت اعمالہم جتنی عمل کرے سن انہیں دے عمل ضائع ہیں کہا سمجھا دی بھی جتنی وہ عمل کرے سن کوئی انہیں دے عمل ضائع ہیں وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنمی اج بھی ساری ایک مسجد ہونے دے قبضے میں جدہ قبلہ اول ہے گال سمجھ آندی بھی چاہیدہ ہے سارے مسلمان اکٹھے ہو کے اس مسجد کا دفاع کریں دے جیلی مسجد کو حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام بڑھائیے گال سمجھ آندی بھی خانہ کعبہ کو ویندے مشہور معلوم گالے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھائیے گال سمجھ آئیے تم ہے نبی اور بیت المقدس کو ایویدو نبیہ نے بڑھائیے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام وہ اج بیت المقدس یہودیں دے قبضے وچ ہے اسرائیل دے قبضے وچ وے ہن تازہ خبر سنتے پے ہو تو عرب امارات نے ان کو تسلیم کر دیتے ان ظالم ان فاسق جی مفسد فل ارض کو ہر مسلمان تسلیم کریں دے ویندے چاہیتا تے اے ہے اسا اپنے بیت المقدس کو آزاد کرواں سارے کلمہ کو سارے مسلمان جی اگر سٹائیں چا گھنن اگر کھلے ہو ونجن
تے کوئی گل نہیں کہ بیت المقدس آزاد نہ ہوئے. گل سمجھ آتی بھی کیونکہ سارے اسلامی ملک جڑے نے ایک دوجے دے نال جڑے ہوئے تے چاروں طرفوں کو گھیری کھڑے. گل سمجھ آتی بھی تو آپ نے پاکستان کو دیکھو ایران اور ترکی ہیں افغانستان ہے پر اگو عراق تے ترکی ہے اگو سعودی عرب تے مصر تے شام ہے ایک پاسو اردن کھڑے. کہا سمجھ آتی بھئی یہ سارے عرب ریاستاں یہ سارے اسلامی عرب و عجم دے درمیان دے وچ ایک سارے کراچی جتنی ایک ملک بجا کھڑے تے سارے مسلمان نے کو نچوائی کھڑے تے ڈرائی کھڑے. مسلمان نے کو اگر وحدت ہوندی مسلمان نے بے جرت ہوندی تے وہ دیری نہ کرنا بیت المقدس آزاد ہو بنے ہاں. گال سمجھ آتی بھی بھئی ایک کا نیند ضروری ہے. مسجد کوفہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ زمین تو تین 4 مسجد کو جنت دا محل قرار دیتے. او مسجد اور کھڑیے یہودی دے قبضے دے وچ تے سب دا حق ہے تے آواز اٹھاویں سارے حکومت دا حق ہے ان کے خلاف آواز اٹھاویں کب بیت المقدس تے ادا کریں. ہر ایک دیوار تے اتھا مسلمان کو اپنے اللہ دی عبادت کرن دی کھلی اجازت ملے. میں ایک جاتے دے جامی خواتین کی بھی تلاشی گنتے پہنا کرتا کے رومن واسطے. گال سمجھ آتی تھی دعا ہے خدا مطالعہ بیت المقدس کو بھی آزاد کرواوے سر کشمیر کو بھی آزاد کرواوے. انہیں ایام رسد کا اللہ تعالیٰ صاحب بیت المقدس دیں پاک مقدس مسجد کو اللہ تعالیٰ آزاد فرماوے. بابا جبران فرما اللہم صلی علی محمد انما یعمر مساجد اللہ من امن باللہ. مسجد کو صرف کو آباد کر سکتے پہلی صفت ہے اللہ دل ایمان ہوئے. آپ سمجھ آتی تھی مسجد کو آباد پہلی من امن باللہ اللہ دل تم ایمان ہوئے ویوم الآخر اور آخرت دلتے ایمان ہوئے وہ مسجد کو آباد کر سکتے ہیں. تیجی صفت مجلدی کرنا اقام الصلاۃ نماز کو باقاعدگی نال پڑھتا ہوئے. بے شک بے شک بانی اوہے کہ مسجد کہیں گیا ادھے بانی میں ہاں کوئی حق بانی کے مسجد کہیں دی ملکیت نہیں. ادھر صاحب نے وسیع بھی بنا دیتے سے یہ فلانے دی مسجد ہے فلانے دی مسجد ہے فلانے دی مسجد ہے. کہاں سمجھانی بھی یہ ببرے دی مسجد ہے یہ گزارن دی مسجد ہے یہ رمضان دی مسجد ہے یہ فلانے دی مسجد ہے مسجد خدا ہے. کہاں سمجھانی بھی صحیح تجھے نال بڑا جھگڑا ہے میں جی مسجد میں نماز نہ پڑھی گا تجھے بھی ملکیت ہے. کہاں سمجھانی بھی ہاں مسجد کہیں دی ملکیت نہیں مسجد خدا ہے. باہر کوئی آوجے او مسجد کرنے روک نہیں سکتا. اللہ کا جتنی نظام ہے سب کے واسطے برابر ہے. اس مسجد میں بادشاہ بھی آ سکتے اس مسجد میں ایک مزدور بھی آ سکتے یا اس مسجد کا بادشاہ کا نوکر بھی آ سکتے ہو سکتے. اور نوکر کو اگو جامن منجے دے بادشاہ کو دے مالک کو دے پچھو جامن منجے اور یہ نہیں آ سکتا تو نوکر تو پچھو وال کھڑا میں تدا پادے کا میں اگو کرتا. کیا سمجھا ہو سکتے جتا نوکر دے قدم ہوئن مالک دا سر ہوئے وہ کو ہٹا نہیں سکتا کیونکہ اللہ دا نظام میں ہے. اگر ہٹے سی تو نماز نہ ہوتی. کہاں سمجھان دی بھی
ایسی سردار آ گئے تے یہ اگو اگو ہوئے تے یہ باقی تے پچھو پچھو نانا جتھا جے کوئی جتھا جا مل گئی ہے وہ ہوں دے واسطے بابا دے بلام سڑوا اللهم صل على محمد میں تے گالی کریں قرآن مجید جاں تو سبحان اللہ آکھو تو ہمیں نہ آکھو کار سمجھا دی پئی میں یہ ہوندر کی میں دو درس توانی مہربانی ہے چلو سونا گھنتے ہوئے جی یہ توانی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار فرما دے جی یہ توانی مہربانی ہے سون گھنتے ہوئے میں مسائل کی طرح متوجہ کریں دا پیا اللہ تعالیٰ دے جلو حکم ہے وہ پہنچیں دا پیا مسجد کو آباد کران دا حق کو ہے جڑا اللہ دے تو ایمان رکھتا ہوئے اور آخرت کو منیتا ہوئے اور نماز باقاعدگی نال پڑھتا ہوئے چوتھی صفت ہے اور زکات بھی دیتا ہوئے جتھا جتھا قرآن مجید دا دے وچ حکیم الصلاح ہے نال وآت الزکات ہے نماز پڑھو زکات جو اتنی کثرت نالو حکم ہے ان کہیں بئی سارا اتنی حکم نہیں جتنی نماز اور زکات دا اکٹھے حکم ہے 40-50 مقام دوتے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ جی فرمائے نماز سب کے لیے پہلے درجہ فضیلت نماز دی نار وال زکات دی نماز پڑھے زکات نہ دے بعض مفسرین لکھوں دی نماز ہی کہیں گی زکات دا 1 روپیہ بھی بڑھتا ہوئے تے اسی دے کے مویا تے میں سمجھو اسلام دوتے نہیں مویا گال سمجھا دی بھی پانی سے زکات دے بارے وچ اپنے ائمہ دے فرمان پڑھ کتنی سخت حکم ہوئے گال سمجھا دی بھی بابا قرآن مجید سارے واسطے نازل ہوئے قرآن مجید بالخصوص مجھے سارے مسلمان ہیں باتیں قرآن میں نہیں حدل للمتقین متقین کون ہے متقین ہوئے جیسا جیسا حضرت امام مولا علی علیہ السلام امام ہے تو ساں نماز دی طرف متوجہ نہ ہو زکات دی طرف متوجہ نہ ہو کہ قرآن مجید بچاؤں واسطے تے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام نے سر قربان کیتے اور لوگ کے نیزہ دے اسے تلاوت کر کے رسائی تے کل سندے پہ حبیبی بھی جناب بی بی فاطمہ تو زہرا کی کو محبت ہے قرآن مجید دینا گال سمجھا دی بھی اس واسطے قرآن مجید ذوق پیدا ہوئے ذوق بعض اوقات کاری پڑھتے پہ ہوتے تے لوگ واہ واہ سبحان اللہ دی آواز جھومتے پہ ہوندے کیونکہ اندر ذوق ہوندے قرآن مجید کو سنن دا شوق ہوندے گال سمجھ آتی پئی گانے دے اتنے جھومے گال سمجھ آئی کوئی گانا ہوندا پیا ہوئے تے ان دے اتنے صرف والے جھومتے پہ ہوئے تے قرآن پڑھیندا پیا ہوئے تے ایویں جمود دا شکار تھائے بیٹھے ہوئے ذوق دی گال دسیں دا اپنے اندر ذوق پیدا ہوئے قرآن مجید پڑھیے سبحان اللہ چہرے ترو تازہ ہوئے ایمان وچ اضافہ ہوندا وجے تے پتہ لگے دل کو قرآن مجید نال محبت ہے گال سمجھا دی پئی فرمایا بلام یرشا الا اللہ پنجویں صفت وہ ہے اللہ کے علاوہ کہیں کو نہ ڈرتا ہو وہ مسجد کو آباد کرن دا حق رکھ دیں عموماً جس سے اگر میں مسجد بڑی یہ تھی تو جا کے نماز پڑھتے تھے خود اصل متولی ہیں متولی جی متولی یہ نہیں متولی کا مطلب یہ نہیں وہ مسجد میں نماز نہ پڑھے گال سمجھا دی بھئی کہ خوشبو لا کے
جی سارا اہتمام کر کے تے میری ملاقات واسطے نکلے تو جتنے قدم اٹھیں دا اسی ہر قدم دے تلے جتنی چھائی ہو سن ان دے واسطے مغفرت طلب کرے سن پاک معصوم فرمیندے مسجد دا اسی میرا مہمان پاکے میزبان کو چاہیے مہمان دی عزت کرے بات سمجھ آتی بھئی میں ان کا استقبال کرنے دا کیونکہ میرے گھر دے وچ طہارت ہو کے پاک و پاکیزہ پڑھ کے آیا کھڑے حضرت مولا علی علیہ السلام فرمیندے جی میں جنت کو لوگ مسجد میں زیادہ خوش ہوں گا مولا کی میں فرمیندے جنت میں اگر میں خوب برسات میں نفس خوش ہو سی میں مسجد میں برسات میں رب خوش ہوں گے مولا علی علیہ السلام دے منع والے پیغام ہے جی مسجد کو آباد رکھو مسجداں تواڈے واسطے بہترین اجر ہیں مسجد میں جو اتنی گند کڈھے سو جی اکھ تے پوان دے ہو سی تے اللہ تعالیٰ تواڈی قبر کو پاک رکھے سی مسجد میں تسا روشنی کرے سو اللہ تعالیٰ تواڈی قبر کو روشن رکھ سی تو آپ سمجھ آئیے مسجد کو آباد رکھو مسجد وچ بہترین اہتمام کرو طہارت اہتمام کرو فرمیندے اگر مسجد کو نجس ہو گئی ہے تے اگر نماز دا وقت وسیع ہے تے پہلے مسجد پاک کر تے پھر نماز پڑھ دعا ہے خدا تعالیٰ سکوں مسجد کو آباد رکھن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے